استثنا 32واں باب۔ کان لگاؤ اے آسمانوں، اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے۔ یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں۔ کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا۔ بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالی نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی آدم کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں۔ یعقوب اس کی میراث کا کرہ ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا، اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈھے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی۔ اور تو انگور کے خالص رس کی مے پیا کرتا تھا۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا۔ تو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے، اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا، اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، بانی سے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا، اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں،
مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعہ سے، جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے، جو پاتال کی تہہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا، وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹھڑیوں کے اندر خوف سے، جوان مرد اور کمواریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا، میں ان کو دور دور پراگندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوع بشر میں سے مٹا ڈالوں گا، پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی ہاتھ بلا ہیں، اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو مصلحت سے خالی ہو، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے۔ اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے، ان کے انگور ہلالل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی مے اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ کیا یہ میرے خزانوں میں سر بامہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی نہ آزاد باقی بچا، اور وہ کہے گا، ان کے دیوتا کہاں ہیں؟ وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا، جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی مے پیتے تھے؟ وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں، وہی تمہاری پناہ ہوں۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں۔ میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے، کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدالآباد زندہ ہوں، اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی، وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا
और वो गोश्त दुश्मन के सरदारों का सिर का होगा। ऐ कौमों, उसके लोगों के साथ खुशी मनाओ, क्योंकि वो अपने बंदों के खून का इंतकाम लेगा और अपने मुखालिफों को बदला देगा और अपने मुल्क और लोगों के लिए कफारा देगा। तब मूसा और नून के बेटे होसिया ने आकर इस गीत की सब बातें लोगों को कह सुनाई। और जब मूसा ये सब बातें सब इस्राएलियों को सुना चुका, तो उसने उनसे कहा कि जो बातें मैंने तुमसे आज के दिन बयान की हैं, उन सब से तुम दिल लगाना और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वो एहतियात रखकर इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई बेसूद बात नहीं, बल्कि ये तुम्हारी जिंदगानी है। और इसी से उस मुल्क में जहां तुम यरदन पार जा रहे हो, कि उस पर कब्जा करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी। और उसी दिन खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इस कोहे अबरेम पर चढ़कर नबो की चोटी को जा, जो यरहू के मुकाबिल मुल्के मुआब में है, और केनान के मुल्क को, जिसे मैं मिरास के तौर पर बनी इस्राएल को देता हूं, देख ले। और उसी पहाड़ पर जहां तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसे तेरा भाई हारून हौर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला, इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इस्राएल के दरमियान दश्ते सैयन के कादिस में मरब्बा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया, क्योंकि तुमने बनी इस्राएल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। सो तू उस मुल्क को अपने आगे देख लेगा, लेकिन तू वहां उस मुल्क में जो मैं बनी इस्राएल को देता हूं जाने ना पाएगा। इस्तस्ना 33 बाब। और मर्दे खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इस्राएल को बरकत दी, वो ये है। और उसने कहा, खुदावंद सीना से आया और शेयर से उन पर आश्कारा हुआ। वो कोहे फरान से जलवागर हुआ और लाखों कदूसियों में से आया। उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी। वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं, और वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफीज होगा। मूसा ने हमको शरीयत और याकूब की जमायत के लिए मेरास दी, और वो उस वक्त यस्रोन में बादशाह था, जब कौम के सरदार इकट्ठे और इस्राएल के कबीले जमा हुए। रोबन जीता रहे और मर न जाए, तो भी उसके आदमी थोड़े ही हों। और यहूदा के लिए ये है जो मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वो अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबला में उसका मददगार होगा। और लावी के हक में उसने कहा, तेरे तय्यम और ओरीम उस मर्दे खुदा के पास हैं, जिसे तूने मासा में आजमा लिया, और जिसके साथ मुरेबा के चश्मा पर तेरा तनाजा हुआ, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना, और ना अपने बेटों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम की एहतियात की, और वो तेरे अहद को मानते हैं। वो याकूब को तेरे अहकाम और इस्राएल को तेरी शरीयत सिखाएंगे। वो तेरे आगे बखौर और तेरे मज़बा पर पूरी सुख्तनी कुर्बानी रखेंगे।
اے خداवند تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھ کی خدمت کو قبول کر، جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے، اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے عداوت ہے، تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں۔ اور بنیامین کے حق میں اس نے کہا، خداوند کا پیارا سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا، وہ سارے دن اسے ڈھانکے رہتا ہے، اور وہ اس کے کندھوں کے بیچ سکونت کرتا ہے۔ اور یوسف کے حق میں اس نے کہا، اس کی زمین خداوند کی طرف سے مبارک ہو، آسمان کی بیش قیمت اشیاء اور شبنم، اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے، اور سورج کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل، اور چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیزیں، اور قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں، اور ابدی پہاڑیوں کی بیش قیمت چیزیں، اور زمین اور اس کی معموری کی بیش قیمت چیزیں، اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا، ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر، یعنی اس کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدا رہا، برکت نازل ہو۔ اس کے بیل کے پہلوٹھے کی سی اس کی شوکت ہے، اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سے ہیں۔ انہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکیلے گا۔ وہ افرائیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں۔ اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا، اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت، اور اے اشکار تو اپنے خیموں میں خوش رہ۔ وہ لوگوں کو پہاڑوں پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے، کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہرہ ہوں گے۔ اور جد کے حق میں اس نے کہا، جو کوئی جد کو بڑھائے وہ مبارک ہو۔ وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے اور بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھاڑ ڈالتا ہے، اور اس نے پہلے حصہ کو اپنے لیے چن لیا، کیونکہ شرع دینے والے کا بکرا وہاں الگ کیا ہوا تھا۔ اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جو اسرائیل کے لیے تھے پورا کیا۔ اور دان کے حق میں اس نے کہا، دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو بیسن سے کود کر آتا ہے۔ اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا، اے نفتالی جو لطف و کرم سے آسودہ اور خداوند کی برکت سے معمور ہے، تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو۔ اور آشر کے حق میں اس نے کہا، آشر آس اولاد سے مالا مال ہو، وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو، اور اپنے پاؤں تیل میں ڈبوئے۔ تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو۔ اے یسرون، خدا کی مانند اور کوئی نہیں، جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہو جلال میں افلاک پر سوار ہے۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے، اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا، ان کو ہلاک کر دے۔ اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ، یعقوب کا سوتا اکیلا اناج اور مے کے ملک میں بسا ہوا ہے، بلکہ آسمان سے اس پر اوس پڑتی رہتی ہے۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے۔ سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہو جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے مطیع ہوں گے، اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔ استثنا 34واں باب۔
और मूसा मोआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर, जो यरहू के मुकाबिल है, चढ़ गया। और खुदावंद ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक, और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क, और यहूदा का सारा मुल्क पीछे समुंदर तक, और जनूब का मुल्क, और वादिये यरहू, जो खुरमों का शहर है, उसकी वादी का मैदान जुखर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू इस पार वहां जाने ना पाएगा। पस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैते फगौर के मुकाबिल दफन किया। पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई, और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इस्राएल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन खत्म हुए। और नून का बेटा यीशु दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और बनी इस्राएल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इस्राएल में कोई नबी मूसा की मानिंद, जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की, नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्के मिस्र में फिरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इस्राएलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए।